بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیا کے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج میں یہاں حجی کیمپ میں آیا۔ یہاں جو ٹریننگ ہو رہی ہے عازمین حج کی، اور ان کی ٹریننگ کو دیکھنے آیا تھا، اور بڑی تعداد میں خواتین و حضرات جو ٹریننگ لے رہے ہیں یہاں پر موجود تھے۔ جو ہمارے منسٹری کا سٹاف ہے، وہاں اسلام آباد سے بھی آئے ہوئے ہیں جو ماسٹر ٹرینر ہیں، وہ ٹریننگ دے رہے تھے تاکہ انتظامی طور پر بھی اچھی طریقے سے اپنے عازمین حجاج کو صحیح سمجھا سکیں۔ اور اس کے ساتھ علماء کرام بھی وہ بھی ٹریننگ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ایک اس کا حج کا طریقہ مناسک حج ادا کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ بھی سمجھا سکیں۔ الحمدللہ کہ اس سال ہمارے سرکاری سکیم کے تحت 89,000 حاجی جو ہے وہ حج کریں گے، اور سب کے اس کے جتنی بھی فارمیلٹی پروسیجر کر کے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ ٹریننگ کسی وجہ سے دی جا رہی ہے آخری مرحلے میں کہ باقی تیاری کے ساتھ ہمارے جو حاجی ہے وہ جائیں، اور جو سعودی تعلیمات ہیں اس کے مطابق انہیں کو آگاہی بھی ہو کہ وہاں ان کو کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ تو جب سے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے، ہمارے جو قائد نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا، شہباز شریف صاحب ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے میری جو ذمہ داری لگائی ہے، اور اس کے بعد میں سعودی عرب بھی گیا، وہاں کے انتظامات بھی دیکھے، یہاں پر بھی مختلف سینٹرز میں گیا، حاجی کیمپس میں گیا، میں لاہور بھی گیا، اسلام آباد گیا، یہاں کراچی آیا، اسی مقصد کے لیے کہ میں دیکھ سکوں کہ کس طرح کے انتظامات ہیں اور کس طرح کی ٹریننگز ہو رہی ہیں۔ پچھلے 5 سال 2013 سے 18 تک الحمدللہ مجھے کافی اچھا تجربہ رہا ہے۔ میں اس وقت بھی اس منسٹری کا وزیر تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے سستا جو اور اچھے انتظام والا جو حج تھا وہ اس دور کا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا، بلکہ جن لوگوں نے حج کیا ہے، جو وہ گئے تھے، انہوں نے جو رسپانس دیا تھا اس کے مطابق یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا۔ اور اس وقت جو دوبارہ مجھے یہ ذمہ داری جو سونپی گئی ہے، تو میں اسی حوالے سے کوشش کر رہا ہوں کہ اب بھی جو لوگ جاتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم ہو، زیادہ سے زیادہ آگاہی ہو۔ اور کراچی سے تقریباً 21,600 حاجی جائیں گے یہاں سے انشاءاللہ سرکاری سکیم کے تحت، اور 21,600 کے لیے ٹریننگ اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، رمضان سے پہلے بھی، پھر درمیان میں رمضان شریف آ گیا، گیپ ہوا، رمضان کے بعد دوبارہ یہ دوسرا مرحلہ شروع ہے۔ یہ امتیاز شاہ صاحب یہاں ڈائریکٹر ہیں، عرصے سے یہاں مطلب ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو تجربہ بھی ہے اور یہاں تقریباً لوگوں کو جانتے بھی ہیں۔ اب سب سے بڑا مقصد تو ہمارا یہی ہے کہ ہمارے پاکستان سے جو حاجی جائیں وہ ان کو سہولیات بھی ہوں، ان کی تعلیمات بھی ہوں، ان کو آگاہی بھی ہو، اور ان کو معلومات میں بھی ان کے جو اچھی طرح معلومات فراہم کی جائیں، جو ایپ استعمال کرنی ہے اس کا کیا طریقہ ہوگا، اور اسی طریقے سے ہر گروپ کے ساتھ ایک ناظم رکھا ہے تاکہ وہ ہر جگہ ان کی مدد بھی کرے۔ اور وہاں رہائش بھی الحمدللہ مدینہ منورہ میں تو سب مرکزیہ میں رہیں گے، کوئی 500 میٹر اس کے فاصلے پر ہے، فٹ کے فاصلے پر ہے، کوئی 500 میٹر کے فاصلے پر ہے، تو یہ سارے مرکزیہ میں اچھے کوئی مطلب جو ہوٹل ان میں رہائش ہے۔ اور مکہ مکرمہ میں ہمیشہ کی طرح وہاں ہمارے حجاج صاحبان ہیں وہ عزیزیہ میں، بطہ قریش میں، اور تیسرا ایک علاقہ شیشہ یا اس طرح کا ہے، میں نام ابھی بھول گیا، وہاں ہی ٹھہرتے ہیں۔ سب کے لیے اچھی جو بلڈنگیں جہاں تک ممکن ہو سکا ہے وہ لی گئی ہیں۔ میں نے بعض بلڈنگ وزٹ بھی کی ہیں۔ پھر اس کے بعد میں مشاعر میں گیا، وہاں مینا میں جہاں ہمارے حاجیوں کے لیے جو زون مختص کیے ہیں، زون 2 ہے، زون 4 ہے اور 5 ہے، وہاں پر کام شروع تھا،
جس کو بھی اگر وہاں ٹھیکہ شیکہ دیا ہوا ہے تو جو وہ بنا رہے ہیں مکتب ہیں اس میں جو ٹینٹ ہیں وہ ایئر کنڈیشن ٹینٹ لگائے گئے، کیونکہ گرمی کا موسم ہے اور پچھلے سالوں میں یہ شکایت آ رہی تھی کہ جو کولر ہے وہ کام نہیں کرتے تھے، تو اس لیے وہاں پر سپلٹ ایئر کنڈیشن کا انتظام کیا اور صوفہ کم بیڈ کا انتظام کیا ہے کہ حاجیوں کو یہ بھی سہولت فراہم ہو، اور اس کے ساتھ مطلب اس کے لیے سپیس بھی رہ جاتی ہے۔ پھر ہر جو اس میں کیمپ میں ٹینٹ میں اوپر سامان کے لیے شیلف بھی بنائے گئے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ نیچے سامان بھی ہوتا تھا، اس کے ساتھ بیڈ بھی ہوتا تھا، پھر اس کے ساتھ اس کو نماز بھی پڑھنی پڑتی تھی، تو یہ ایک کافی مشکلات۔ تو اس سال اس ایگریمنٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ اوپر شیلف لگائے جائیں، سامان اوپر رکھا جائے گا تاکہ نیچے زیادہ سے زیادہ سپیس ہوگی، اس میں آسانی سے حاجی رہ سکیں گے۔ ٹرانسپورٹ کا انتظام بھی الحمدللہ کہ راؤنڈ دی کلاک وہ چلتا رہے گا، اور حاجی جو ہے وہ اسی طریقے سے عبادت کے لیے نماز کے لیے جو جائیں گے وہ اپنی بلڈنگ سے بیٹھ کر جائیں گے اور ان کو واپس بھی لایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مینا میں جو ہے آگے حاجی جو جائیں گے وہ عرفات شریف، تو زیادہ تر ہمارے 70% جو حاجی ہیں وہ ٹرین کے ذریعے سفر کریں گے۔ ٹرین کی بھی بڑی اچھی سہولت ہے، اور اس کے ساتھ جو باقی 30% ہے چونکہ وہ ٹرین سے ذرا دور ہے، وہاں تک سفر کرنا ذرا مشکل، ان کے لیے بسوں کا انتظام کیا ہے۔ وہ اپنی بسوں میں انشاءاللہ وہ عرفات شریف بھی جائیں گے، واپس بھی آئیں گے اپنے کیمپ کے ساتھ ہی ان کو وہاں پر۔ تو یہ انتظامات، اور کھانے پینے کے بھی وہاں پر ٹینڈر ہو گیا، بیڈنگ ہوئی ہے، ساری دے دی تھی۔ یہ سارے چونکہ مجھ سے پہلے ہوئے تھے لیکن میں اس لیے گیا تھا میں خود بھی دیکھ لوں، بہرحال یہ انتظامات وغیرہ وہاں کیے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت چونکہ آخری مرحلے میں آج میں اسی مقصد کے لیے آیا تھا کہ کراچی چونکہ ایک بہت بڑا ہب ہے، کراچی سے 21,600 حاجی تو یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دور دراز ہے، اب میں نے کہا تھا حیدرآباد کو بھی کھولیں۔ اب ویکسینیشن کے لیے حیدرآباد بھی کھول دیا کہ وہاں ہی ویکسینیشن ہوگی، اور سکھر میں بھی ہوگی۔ سکھر سے تو فلائٹ بھی ہے میرا خیال ہے، نہیں کراچی سے، لیکن اس کی ویکسینیشن باقی مطلب ہے وہاں یہ ان کو دی جائے گی کہ نزدیک ترین ہے، اور پھر فلائٹ چونکہ کراچی سے اس لیے تمام حاجی خوش ہیں کہ روڈ ٹو مکہ کے لیے جہاں سے جو امیگریشن ہوگی انہیں سہولت ہے۔ یہ صرف امیگریشن کلیئر ہو کر وہ یہاں سے جہاز میں بیٹھیں گے، ایئرپورٹ پر انہیں نہیں روکیں گے، سیدھا بسوں میں بیٹھ کر اپنی اپنی رہائش گاہ میں چلے جائیں گے، ان کا سامان ان کے کمروں میں پہنچ جائے گا۔ بالکل مطلب اس لیے سارے حاجی اس لحاظ سے خوش بھی تھے، اسی وجہ سے انہوں نے پریفر بھی کیا کہ کراچی سے ہمیں بھیجا جائے۔ تو آئندہ کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ بعض بڑے سنٹر جس طرح لاہور ہے، جس طرح کوئٹہ ہے، جس طرح مطلب پشاور ہے، وہاں پر بھی یہ سہولیات ہم ریکویسٹ کریں گے سعودی عرب سے کہ اس کا انتظام کیا جائے روڈ ٹو مکہ کا، تاکہ وہاں حاجی مطلب وہاں سے بھی سفر کر سکیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ سردار صاحب یہ بتا دیے کہ اس